الحمد للہ الذی ہدانا الی سبیل الہدایۃ والعرفان وجعلنا من اہل الاسلام والایقان نحمدہ سبحانہ وتعالی علی ان اظلنا شہر عظیم یسمى رمضان ترمز فیہ الذنوب وتکشف فیہ الکروب۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں ہدایت کے راستہ کی طرف چلایا اور ہمیں مسلمان اور یقین لانے والوں میں بنایا۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید و تسبیح بیان کرتے ہیں اس احسان عظیم پر کہ اس نے ہمیں ایک عظیم الشان مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا، جس میں گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے اور تکلیفوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا بیان رمضان المبارک کے بارے میں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں۔ پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم جاننے والے ہو۔ ان آیات کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے تمام امتوں پر فرض تھے، یعنی جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام گزرے ہیں ان سب کی امتوں پر روزے رکھنا فرض تھے۔ اور روزہ رکھنے کا مقصد یہ بیان فرمایا گیا کہ روزہ رکھنے سے تقوی اور پرہیزگاری جیسی اعلیٰ صفات حاصل ہوتی ہیں، اور روزہ دار بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ وہو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وشہر المواساۃ وشہر یزاد فی رزق المؤمن من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، تحقیق سایہ ڈالا تم پر ایک عظیم الشان اور بابرکت مہینے نے۔ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 ماہ سے بھی بڑھ کر ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے ہیں اور اس رات کا قیام یعنی نماز تراویح کی ادائیگی کو تطوع یعنی سنت مؤکدہ قرار دیا ہے۔ جس نے اس ماہ میں کوئی نیک خصلت یعنی نوافل وغیرہ ادا کیے وہ اس کی مانند ہے جس نے غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو، اور جس نے اس ماہ میں کوئی فرض ادا کیا وہ ایسا ہے جس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہو۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے، اور اس ماہ میں
مومن کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا، اس کو گناہوں سے بخشش اور آگ سے نجات حاصل ہوتی ہے اور روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو ایسا نہیں جو روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کی گنجائش رکھتا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی عطا فرماتے ہیں جو روزہ دار کو دودھ کے ایک گھونٹ یا ایک کھجور یا پانی کے گھونٹ وغیرہ سے افطار کرا دے، اور جو شخص روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض یعنی حوض کوثر سے سیراب کرے گا، اور پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہ لگے گی۔ اور آپ نے فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ یعنی 10 دن رحمت کے ہیں، اور دوسرا عشرہ مغفرت یعنی بخشش کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے۔ اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان سفرت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها باب وینادی مناد یا باغ الخیر اقبل و یا باغ الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذالک کل لیلہ۔ فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو قید کر دیے جاتے ہیں شیطان اور سرکش جنات، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پس نہیں کھولا جاتا ان میں سے کوئی دروازہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پس نہیں بند کیا جاتا ان میں سے کوئی دروازہ، اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی چاہنے والے رک جا، یعنی اے وہ شخص جو تمام سال نیکیاں کرتا رہا، اب اپنی نیکیوں کو اور بھی بڑھا دے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور اے وہ شخص جو تمام سال برائیاں کرتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولا رہا، اب اپنی برائیوں سے باز آ جا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ اور اس ماہ میں بہت سے لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا ہوتی ہے، اور یہ ندا اور پکار ہر رات ہوتی ہے۔ شیطان ابلیس کو جب حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی پاداش میں راندہ درگاہ کیا گیا تھا، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور یہ قسم کھائی تھی کہ میں انسانوں کو ہر ممکن طریقہ سے گمراہ کروں گا، میں ان کے داہنے بائیں آگے پیچھے ہر راستہ میں طاق پر بیٹھوں گا، کہیں تیری یاد ان کے دلوں میں داخل نہ ہو جائے۔ تو بارگاہ عزتی سے یہ جواب دیا گیا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اب رمضان المبارک میں ان سرکش شیطانوں کو طوق پہنا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو تنگ نہ کر سکیں اور وہ سکون و اطمینان سے عبادت کر سکیں۔ رمضان المبارک کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس مبارک ماہ میں قرآن پاک نازل کیا گیا جو شرعی قوانین کا سرچشمہ ہے اور نور ہدایت ہے، اور اس میں حق و باطل کو جدا کرنے والی چیزیں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن پاک اتارا گیا، جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے، اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ تم میں سے جو شخص اس مہینہ کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے، ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ آپ نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن۔ فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند الافطار، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ اس حدیث شریف میں روزہ دار کے لیے دو خوشیوں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔ پہلی خوشی اسے اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے کہ دن بھر کا بھوکا پیاسا ہے، اب افطاری کا ٹائم ہو گیا تو ٹھنڈا پانی، شربت یا دودھ سامنے ہے، کھجوریں بھی ہیں اور دیگر چیزیں بھی ہیں، تو جب اس کی پیاس بجھتی ہے اور کھانا پیٹ میں جاتا ہے تو اسے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی خوشی اسے اس وقت حاصل ہوگی جب وہ روز قیامت اپنے معبود حقیقی سے ملاقات کرے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا جاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور اللہ سے ملاقات یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال علیہ الصلاۃ والسلام الصیام والقرآن یشفعان للعبد او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور طلب ثواب کی وجہ سے تو بخش دیے گئے اس کے گزشتہ گناہ، اور جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی ایمان اور طلب ثواب کی وجہ سے اس کے بھی گناہ بخش دیے گئے، اور جس شخص نے ایمان اور طلب ثواب کی وجہ سے لیلۃ القدر کو شب بیداری کی اس کے بھی گزشتہ گناہ بخش دیے گئے۔ اور فرمایا کہ روزہ اور قرآن بندہ کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے اس کو کھانے اور خواہشوں سے روکا، پر اس کے لیے میری شفاعت قبول فرما، اور قرآن پاک کہے گا کہ میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا، پس اس کے بارے میں میری شفاعت قبول فرما، پس دونوں کی شفاعت قبول فرمائی جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی بے جا بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کو چھوڑنے کی حاجت نہیں ہے، یعنی اس روزہ کو قبول نہیں فرماتے۔ بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات خاص طور پر قابل غور ہیں کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی بے جا بات اور فضول چیزوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی بھوک اور پیاس برداشت کرنے سے کوئی غرض نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کان کا بھی روزہ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے اور زبان کا بھی روزہ ہے۔ کانوں کا روزہ فحش اور گندی باتوں کا نہ سننا،
آنکھ کا روزہ غلط جگہ نگاہ نہ ڈالنا اور زبان کا روزہ فضول بات نہ کرنا ہے، اور کسی کی غیبت نہ کرنا، برائی نہ کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا اور کسی کو تکلیف نہ دینا ہے۔ ہم روزہ رکھ کر اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ کسی کی غیبت اور بدخوئی تو ایک عام سی بات ہے، اسے کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ یہ شریعت کی نظروں میں بہت ہی بری بات ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں روزہ کے تمام حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔